वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के सरकारी और लंदन के निजी दौरे के बाद लाहौर पहुंचे। आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। नोटिफिकेशन हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज़ होल्डिंग दी ऑफिस बाय ऑल मीन्स, और जाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। वो हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रही हैं, ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहत, कहा वज़ीर-ए-आज़म आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। वज़ारत दिफा ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कोऑर्डिनेशन के बाद नोटिफिकेशन करना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है। हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वज़ीर मुमलिकत दानियाल चौधरी ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक कोई इब्हाम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इधर होंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। ऐलान कर रहा हूं, आसिम मुनी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी, जब चाहें ऐलान कर दें। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को क्या क्या धमकी नहीं दी गई, लेकिन आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। मेरी ख्वाजा आसिफ से बोलचाल नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ताल्लुक नहीं रखता। ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे फ़ायदा ले चुके हैं। जो अपना लिया हुआ फ़ायदा भूल जाए, फिर वो आज की रजीम से मुतालिक भी यही कहेगा। फेक न्यूज़ फैलाने वालों को कहीं तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वालों को वापस लाया जाएगा। जाली खबरें फैलाने पर जवाब देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो पैगाम, कहा, जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि गलत खबर फैलाएं और कोई पूछे भी ना। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा वो खुद जिम्मेदार होगा। अगर आपके पास शवाहिद हैं तो खबर लगाएं, व्लॉग पॉडकास्ट करें, लेकिन जिम्मेदारी से खबर फैलाएं। वज़ीर दाखिला ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी लेकर नहीं चल सकता। तीनों सूबों से अफगान शहरियों को भेजने में कामयाब हो रही हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। विफाक ने तमाम अफगान कैंप डी नोटिफाई कर दिए, मगर खैबर पख्तूनख्वा में उनको बंद नहीं किया गया। पार्लियामेंट में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज। असद कैसर ने कहा, गवर्नर राज पर गौर खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। गवर्नर राज के बारे में सोचना भी खाम ख्याली है। ऐसा किया तो फिर सूरत-ए-हाल हुकूमत संभाल नहीं सकेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं है, ये आइन में दिया गया है। असद कैसर ने वज़ीर आला को बानी से ना मिलने देना अवाम की तौहीन करार दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, क्लाशनकोव बरदारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आइन की तौहीन है। मिल बैठकर मामला हल करने चाहिए। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, हमारे सूबे में पहले ही बानी का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते। गवर्नर राज का डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ रखा हुआ है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए घंटे लग सकते हैं, साल, महीने नहीं लगेंगे, साल नहीं लगेंगे। कोशिश, ख्वाहिश समेत मेरी ये है कि गवर्नर गुंडी गवर्नरशिप चलाए, आफरीदी सीएमशिप चलाए, वरना गवर्नर राज लगेगा। 2 महीने का गवर्नर राज नहीं होगा, वो एक्सटेंड होता जाएगा, सालों साल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज दिनों की बात है। गवर्नर राज लगा तो इसमें सालों साल तोसी होती रहेगी। सेनेटर फैसल वारदा कहते हैं, ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी गवर्नर और सुहेल आफरीदी वज़ीर आला रहें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबे पर तवज्जो दें और काम करें। गवर्नर राज लगा तो केपी में दबकर और दबाकर रगड़ा लगेगा। पीटीआई वालों ने दीवार पर सर मारना है तो मार लें, बानी से मुलाकात नहीं होगी। सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म और सदर के पास जाएं, रास्ता निकल आएगा। चीफ ऑफ डिफेंस नोटिफिकेशन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई इब्हाम नहीं।
خیبر پختونخوا کے پولیس افسران اور اہلکار جغرافیائی اور قانونی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں آئی جی خیبر پختونخوا نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے گریز کی ہدایت۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، جیسے جلوس، ریلی، دھرنوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل کے اطراف میں موجود بازار بند رکھنے کی ہدایت۔ گورکھپور اور اطراف میں تمام نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ جیل میں ملاقات ملکی اداروں کے خلاف سازشوں کے لیے نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی جاتی ہے۔ جیل کی ملاقات سیاسی دھمکیوں کے لیے نہیں ہوتی۔ غیر قانونی ڈیمانڈ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پی ٹی آئی دور میں سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ علی محمد خان بتائیں، کس نے نواز شریف کا اے سی اتارنے کا امریکہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا؟ کس کے حکم پر فیاض دالپور کو اسپتال سے جیل منتقل کیا گیا تھا؟ یہ لوگ ماؤں بیٹیوں کو جیل میں ڈالنے پر زور دیتے تھے، پھر چیک بھی کرتے تھے کہ کہیں انہیں کھانا یا دوائی تو نہیں مل رہی۔ مساق جمہوریت کے بعد ملک میں سیاسی عمل بحال ہوا۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی روایت کس نے ڈالی؟ خان اچکزئی صاحب اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت رکھتا ہے؟ میری نظر میں نہیں ہے۔ دیوانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، دھاوے نہیں بولے جاتے۔ محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، اسپیکر نے بیرسٹر گوہر کو بتا دیا۔ پارلیمنٹ کو دھمکیامیز ریمارکس پر قومی اسمبلی میں قرارداد۔ محمود خان اچکزئی کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر نے کہا میمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حیات صادق نے جواب دیا میری نظر میں اچکزئی اپوزیشن لیڈر نہیں۔ بیرسٹر گوہر بولے ایوانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اسپیکر نے کہا دھاوے نہیں بولے جاتے۔ اجلاس کے بعد پی ٹی آئی وفد کی اسپیکر سے ملاقات، پارلیمنٹ پر چڑھائی سے متعلق بیان پر وضاحت کر دی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اسپیکر اور ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں تھیں، اس پر بھی بات کی گئی۔ کوئی اسمبلی پر حملہ آور نہیں ہو رہا، احتجاج ہمارا آئینی حق ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ کا جی ایچ کیو کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منی سے ملاقات۔ عائشہ کا کہنا ہے فیلڈ مارشل اور ڈاکٹر بدر احمد محمد نے دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور مصر کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مصری وزیر خارجہ نے قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ کراچی کا ایک اور پھول انتظامی نااہلی نے کچل ڈالا۔ نیپا چرنگی کے قریب مین ہول میں گر کر جاں بحق بچی کی لاش 15 گھنٹے بعد مل گئی۔ لاش کچرا چننے والے لڑکے نے دیکھی اور نکالی۔ ابراہیم کے لیے 14 گھنٹے بعد سرکاری طور پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ کونسلر کبیر خان کا کہنا تھا کہ متعلقہ اداروں کو گٹر لائنز کا علم ہی نہیں تھا۔ گزشتہ رات والدین کے ساتھ شاپنگ کے لیے آنے والا ابراہیم مین ہول میں گر گیا تھا۔ والدین بیٹے کی جان بچانے کے لیے دعائیاں دیتے رہے۔ والدہ کا کہنا ہے بیٹا آنکھوں کے سامنے گٹر میں گرا، مین ہول پر ڈھکن نہیں تھا۔ والد نے بتایا مدد کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتا رہا۔ بھائی اور دوستوں کی مدد سے 15,000 روپے دے کر مشینری کا انتظام کیا۔ ننھی ابراہیم کی نماز جنازہ شاہ فیصل کالونی میں ادا کر دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر رکن اسمبلی شارق جمال کے بھی شرکت۔ سی سی ٹی وی نکال کر دیکھیں گے گٹر کا ڈھکن کب سے نہیں تھا۔ ایم ڈی واٹر کارپوریشن کو بھی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ عملے کی کوتاہی ہوئی تو کارروائی ہوگی۔ میر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں اشتعال انگیز گفتگو کی وجہ سے ہم مسائل حل نہیں کر پاتے، اللہ اور عوام کے سامنے جواب دیں گے۔ افسوسناک واقعے کی وجہ سے سٹی کونسل اجلاس مختصر رکھا گیا۔ جماعت اسلامی صرف تنقید کی سیاست کرتی ہے، دوہرا معیار اور منافقت نہیں چل سکتی۔ کراچی سٹی کونسل میں ہنگامہ رائی، جماعت اسلامی کے اراکین کا احتجاج، میرے خلاف خوب نعرے لگائے۔ مرتضی وہاب نے کہا آپ کے پلے کارڈ پہلے سے تیار رکھتے ہیں، پتہ نہیں کس کا پرنٹنگ پریس ہے۔ پی پی رکن نے اپوزیشن پر طنز کیا، کسی کو شک ہے تو گنوا دیں گے کس یو سی کے کتنے ڈھکن ہیں۔
کے میئر ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب, ان سے آج ایک صحافی نے سوال کیا, بہت غصہ آیا مرتضیٰ وہاب صاحب. تو اگر سیاست ہو رہی ہے, بھائی سیاست نہیں ہو رہی ہے, بچے مر رہے ہیں یار. اگر آپ سوال پر فوکس کرتے اور تقریر نہیں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ اس طرح کی جو اشتعال انگیز گفتگو ہوتی ہے نا, اسی کی وجہ سے بدقسمتی کے ساتھ ہم معاملات کو ریزالو نہیں کر پاتے. کراچی میں کھلے مین ہول میں 3 سال کے ابراہیم کے گرنے کا واقعہ, سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی کے انتظامی کے رویے پر سوال. کمسن بچے کی موت پر سوال کرنا سیاست کیسے؟ کراچی میں کھلے مین ہولز کس کی ذمہ داری ہیں؟ کبھی گالی, کبھی گولی, کبھی بھتہ, کبھی کرنٹ, کبھی بارش اور کبھی بل بورڈز. یہ سب نہ ہوتے ہیں تو کھلے مین ہولز میں بچے گر کر مر جاتے ہیں. ہم سوال اٹھائیں تو الزام لگا دیتے ہیں کہ ایجنڈے کے تحت پروگرام کیا. لاہور سے موازنہ کریں تو چراغ پا ہو جاتی ہے. کیا امریکہ سے موازنہ نہ کریں؟ سالوں سے جس جماعت کی حکومت ہے اسی سے پوچھیں گے. میئر کراچی کو سوال, تقریر اور اشتعال انگیز بیان لگتے ہیں. وہ جواب میں کہتے ہیں اس طرح کی اشتعال انگیز گفتگو کی وجہ سے مسائل حل نہیں کر پاتے. کسی کی بھی ذمہ داری ہو سر, جس کی ذمہ داری تھی اس نے نہیں کیا, اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. چاہے اگر میں کھڑا ہوں, میری کوتاہی ہے تو مجھے بھی پنشمنٹ ملنی چاہیے. کوئی بھی قانون سے بھلاتا نہیں ہے, اور یہ ایک غفلت ہے. اس کو میں خالی غفلت نہیں کہوں گا, اس کو میں کہوں گا دس از کرمنل نیگلیجنس. بچے کا مین ہول میں گرنا نہایت ہی افسوسناک ہے. یہ مجرمانہ غفلت ہے. ذمہ دار کو سزا ملنی چاہیے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کوئی قانون سے بالاتر نہیں, تحقیقات میں تعین ہوگا کہ میری ذمہ داری تھی تو مجھے بھی استعفیٰ دینا چاہیے. افسران دفاتر سے نکل کر فیلڈ میں جائیں اور دیکھیں کہ کیا مسائل. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے ایون نیوز سے گفتگو میں کہا, حلفیہ کہتا ہوں حکومت واقعے کی انکوائری تک نہیں کرائے گی. اس واقعے کو بھی سیاست کی نظر نہ کر دیا جائے. 14 گھنٹے گزرنے کے بعد اس بچے کی ڈیڈ باڈی ملی, اور وہ ڈیڈ باڈی بھی کچرا چننے والے ایک بچے نے. یہ سارے اداروں کا فیلئر ہے, یہ اداروں کی ناکامی ہے. 14 گھنٹے بعد بچے کی لاش نکالے گئی. وہ کام بھی کچرا چننے والے نے کیا. یہ تمام اداروں کی ناکامی ہے. ٹاؤن چیئرمین گلشن اقبال ٹیلی فون کرتے رہے مگر کوئی نہیں آیا. کوئی مشینری نہیں تھی. لوگ کال کر کے تھک گئے. اپنی مدد آپ کے تحت مشینری لائے, پیسے جمع کر کے ڈیزل ڈلوایا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں 5 سال سے ہی BRT بن رہی ہے, اگلے 4 سال میں بھی مکمل نہیں ہوگی. شہری اذیت میں ہیں. یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں. کراچی میں مین ہول میں بچے کے گر کر جاں بحق ہونے کی تحقیقات یوسی چیئرمین گلشن اقبال نے 29 اکتوبر کو شکایت کی تھی. یوسی چیئرمین نے BRT آفس میں میٹنگ کے دوران کھلے مین ہول کی شکایت کی. دستاویز کے مطابق یوسی چیئرمین کو جواب دیا گیا. ٹھیکیدار نے مزید کام کرنے سے منع کر دیا.